بنانے والوں کی محنت ابس ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر روز تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں. آج جو خیال، جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ زبور 127 اس کی پہلی آیت ہے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اور یہ بالکل سچ ہے. خدا کا پاک کلام برحق ہے، صادق ہے، سچا ہے. اپنا گھر بھی خدا کی طرف سے ایک برکت ہے جو صرف خدا کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. ایک ایسا واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے آپ کو اور زیادہ یقین آ جائے گا کہ خداوند کا ہاتھ اگر اس برکت میں شامل نہ ہو تو آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی اس برکت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، آج سے کئی سال پہلے ہمارے محلے میں ایک نیا گھر بننا شروع ہوا اور وہ گھر چند مہینوں میں بالکل بن کے تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا. تکمیل کے بعد اب وقت تھا کہ اس گھر کے بنانے والے مالک مکان آ کر اس میں بستے، اور یقین جانیے کہ جس دن انہوں نے اس گھر میں آنا تھا اسی دن اس گھر کے مالک کا، جس نے اتنے شوق سے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، اس شخص کی موت ہو گئی. اور وہ ساری محنت جو انہوں نے دھوپ میں، گرمی میں کھڑے ہو کر مزدوروں کے ساتھ ان کے سر پہ کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کو اپنی مرضی سے اور اپنے شوق سے، اپنے روپے پیسے سے اور اپنی محنت سے بنایا، اس گھر کو تعمیر کیا، وہ اس گھر میں آ کے رہنے نہیں پائے. اور خدا کا یہ کلام بالکل سچ فرماتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اور یہ صرف گھر بنانے کے تعلق سے نہیں ہے، کسی بھی چیز کو لے لیں زندگی میں. آپ چاہے ازدواجی سفر کو لے لیں، یا آپ کسی بزنس کو لے لیں، یا آپ کلیسیا کی تعمیر کو لے لیں، یا کسی بھی چیز کو جس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اگر خداوند اس گھر کی بنیاد نہ ڈالے اور خداوند اس گھر میں شامل نہ ہو، خدا کی برکت اس چیز میں شامل نہ ہو تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اور آج یہی تھاٹ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ آئیے زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہر کام میں خدا کو اولین درجہ دیں، خدا کو شامل کریں تاکہ خدا کی برکت اس کام پر، اس بزنس پر، اس رشتے پر، اس گھر کی تعمیر پر یا کسی بھی چیز کی بنیاد پر خدا کی برکت ضرور ہو، تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو بلکہ اس محنت کا پھل ہمیں نظر آئے اور خدا کی برکت کے وسیلہ سے، خدا کے فضل کے وسیلہ سے یہ ممکن ہو، ان برکات سے ہم لطف اندوز بھی ہو سکیں. May God bless you. خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو. میک شور کہ ہر چیز میں ہم خدا کو شامل حال رکھیں. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور 127. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں. زبور 128. مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو. زبور 129. اسرائیل اب یوں کہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا. ہاں، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے. حلواؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگھاریاں بنائیں. خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالیں. صہیون سے نفرت رکھنے والے سب شرمندہ اور پسپا ہوں، وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہوں.
جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے، جس سے فصل کاٹنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا، نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ زبور 130۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت ہے، اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔